ہاں جی تیار ہے جی. ایک سیکنڈ ٹھہر بھی جائیں اور بسم اللہ بھی کر دیں, دونوں کیسے کریں یار ساتھ؟ چلے اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم. آج پاکستان کے اندر 3 صوبوں کے اندر عوام کے سامنے الیکشن ہو رہا تھا. دیکھنے میں تو وہ ایک بائی الیکشن تھا کچھ حلقوں کا, لیکن اصل میں یہ ایک ریفرینڈم تھا, کیونکہ قوم کو تو پتہ تھا, خاص طور پہ قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں, کہ یہاں پر تو عمران خان نے جیت کے اسمبلی کے اندر جا کے اوتھ بھی نہیں لینا. اس لیے لوگ جو ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے تھے وہ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ رہے تھے کہ ان کو اپنے کوئی حلقے کے کام کروانے تھے, ان کو کوئی گلی, کوئی نالی, کوئی پانی کا کام کروانے تھے. ایسا نہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن پاکستان کے عوام کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ پر آ گیا ہے, اور اب 2 راستے یہاں سے قوم کو آگے جانے کے لیے. یا تو وہی پرانا پاکستان چلتا رہے گا, وہ پاکستان جس کے اندر چند طاقتور لوگ جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر حرام کا پیسہ استعمال کر کے بیرونی امداد لے کر پاکستانی قوم کے فیصلے کریں گے, یا پاکستان کی قوم کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی قوم کرے گی. کیا پاکستان ویسے ہی پہلے کی طرح بیرونی طاقتوں کے سامنے سر جھکا کر ان کی مرضی کے فیصلے کرے گا, ان کی جنگوں کا حصہ بنے گا, یا پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات دیکھتے ہوئے, اپنی قوم کے, اپنی عوام کے مفادات دیکھتے ہوئے اپنے لیے فیصلے کرے گا؟ اور عوام کا فیصلہ پچھلے 6 مہینے سے جب بھی عوام سے یہ سوال پوچھا گیا ہے, چاہے وہ کسی جلسے کی شکل میں ہو, وہ کسی احتجاج کی شکل میں ہو, وہ کسی الیکشن کی شکل میں ہو, تو عوام کا جواب جو ہے, عوام کے دماغ میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہر دفعہ عوام کا جواب ایک ہی آتا ہے, اور وہ جواب ہے کہ غلامی نامنظور. 17 جولائی کو پنجاب میں 20 حلقوں کے اندر الیکشن کرایا گیا. اس وقت تو حکومت بھی ان کی تھی, پوری طریقے سے انہوں نے حکومتی مشینری استعمال کی, اور 75% سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتی. آج 11 سیٹوں کا مقابلہ تھا, اور ایک دفعہ پھر جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں, تقریباً اب تو فائنل رزلٹ سامنے آ گئے ہیں, 3/4 اکثریت سے تحریک انصاف یہ سیٹیں جیتی ہیں. عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر اتر گیا ہے. پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پاکستان کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے, جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی قوم کے فیصلے کرنے کی, کیا ان کے دماغ میں کوئی ابہام ہے, یا ان کا بھی ذہن اتنا ہی صاف ہو چکا ہے جتنا قوم کے ذہن اس وقت واضح ہو چکا ہے؟ کیونکہ دیکھیں, قوم جو ہے پاکستان کی, اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک تو اللہ پہ توکل رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانی, تو بہت ساری مصیبتیں جو ہیں وہ مشکل جو ہے وہ اس سے گزر جاتے ہیں, اور وہ رد عمل کوئی ایسا نہیں کرتے جو بہت منفی ہو. اور اس وقت یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ قوم کے پاس ایک لیڈر ہے عمران خان کی شکل کے اندر, ایک پارٹی ہے تحریک انصاف کی شکل کے اندر, جو عوام کی جو امنگیں ہیں, اور میں کہوں گا جو اس وقت عوام کا غم اور غصہ ہے, اس کو ایک مثبت راستہ دینے کے لیے عمران خان جیسا لیڈر موجود ہے. اور وہ آج بھی قوم کو یہی درس دے رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک جمہوری راستے سے کرنا ہے. اور مطالبہ کیا رکھا ہوا ہے؟ مطالبہ یہ رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی بات نہ مانی جائے, تحریک انصاف کی بات نہ مانی جائے, پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں, پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ایک پرامن طریقے سے ہو, تو ان کو جمہوریت کا راستہ اختیار کرنے دیں, ان کو الیکشن کا موقع دیں جس کے اندر وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں پاکستان کی. ورنہ جو پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے, اور جس قسم کا غم, غصہ
اور وہ بڑھتا رہا ہے کیونکہ بتدریج یہ غصہ بڑھتا رہا ہے عوام کے اندر، اور اس کا اظہار آپ نے آج بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان عوام نکلے ہیں اور عوام نے آ کر ووٹ ڈالا ہے اس جو پچھلے 6 مہینے سے اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، سندھ ہاؤس اور میریٹ کے اندر حرام کا پیسہ چل رہا ہے، ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو نظر آتا ہے کہ بیرونی دھمکیاں آ گئی ہیں، بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، ان کو سازش ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پھر جب وہ اپنے آئینی حق کے لیے نکلتے ہیں تو بدترین حکومتی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 25 مئی کے دن آدھی رات کے اندر دیواریں پھلانگ کر غیر قانونی طریقوں سے عورتوں کا ہراساں کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی بہو کو نہیں چھوڑا، ان کے گھر پہنچ گئے یہ، انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اور پھر 25 مئی کو جس طریقے سے آنسو گیس، لاٹھی چارج، گاڑیاں توڑی گئیں، لوگ اس دن اگر واپس 26 کی صبح عمران خان نہ یہ فیصلہ کرتے تو اللہ جانتا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں کیا ہو سکتا تھا۔ جو لوگوں میں اس وقت غصہ تھا وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ ایک راستہ دیتی ہے کہ وہ غصہ جو ہے وہ ایک مثبت انداز سے نکل جائے۔ آج اس وقت فیصل آباد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت لوگ جو ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، کیوں؟ ان کو موقع ملا اور انہوں نے جا کے نہ صرف جو عابد شیر علی اور ساتھ ان کے رانا ثناء اللہ نے کیمپین کی، نہ صرف بہت بھاری مارجن سے ان کو ہرایا، بٹ مجھے شاری شام سے جو سب سے زیادہ لوگوں کی خوشی کے میسیجز آ رہے ہیں فیصل آباد سے وہ یہ آ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کی گھر کی یو سی کے سارے پولنگ سٹیشن جو ہے ان کو ہرا دیے، تو ان کو ایک موقع ملا۔ آپ کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں دھکیل رہے ہیں پاکستان کی قوم کو؟ کیا ابھی تک آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے؟ فیصلہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے۔ اب پاکستان کے فیصلہ کرنے والوں کے پاس دو راستے ہیں، یا عوام کو ایک راستہ دیں گے جس کے ذریعے ایک پرامن طریقے سے، ایک مثبت طریقے سے، ایک جمہوری عمل سے گزر کے وہ جو تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان اس تک پہنچیں گے، یا ان کو اتنا مجبور کریں گے کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اور یہ کسی عمومی حالات کے اندر نہیں ہو رہا، یہ اس صورتحال کے اندر ہو رہا ہے کہ جس وقت قوم جو ہے وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے کے باوجود عالمی مارکیٹس کے اندر ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ کولڈ بلڈڈ، کیا بولنا چاہیے، بے رحم مارکیٹس ہوتی ہیں جو بانڈ مارکیٹ ہے انٹرنیشنل، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا تقریباً ان کو یقین نظر آ رہا ہے۔ کیا کسی نے سوچا ہے کہ جس وقت خدا نہ خواستہ اگر ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم وہاں پہنچے، اگر وہاں پہنچ گئے تو اس کا ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے سری لنکا کی کیا حالت ہے؟ 13% ان کی معیشت سکڑ گئی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا تھا۔ ایک طرف وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام، بجلی کے بل سے وہ پاگل ہو گئے ہیں، اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر جیسی سردیاں آئیں گی بدترین گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے۔ ان حالات کے اندر آپ سیاسی بحران کو حل کرنے کو نہ تیار ہوں اور آپ کہیں کہ میں زور، زبردستی، طاقت، اس قوم کی جو آواز ہے اس کا جواب ہمیں اس وقت کیا سننے کو مل رہا ہے؟ کابینہ نے کروڑوں روپے کی گولے خریدنے کی اجازت دے دی، وہ کہہ رہے ہیں نئی نئی ٹیکنالوجی سے ہم لے کے آئیں گے اور ہم عوام کو ماریں گے۔ نہتے پاکستان کے عوام جو اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مار بھی نہیں سکتے، آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے۔ لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام نے اپنی آواز سے یہ فیصلہ سازوں کو تک بات پہنچائی ہے کہ جو ملک کے اندر حالات پیدا کیے گئے، جو سازش ہوئی، جو امپورٹڈ حکومت آئی، وہ کسی طور پہ پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام نے عمران خان کے اندر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوئی۔ سیاسی طور پر جو سمجھتے ہیں کہ 13 جماعتیں ایک طرف، آپ کو پتہ ہے ایسی سیٹیں، مردان والی سیٹ وہاں پہ پی ڈی ایم کی جو سارا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑا تھا، ان کے پچھلے الیکشن میں تقریباً 1,40,000 ووٹ تھا، تحریک انصاف 58,000 ووٹ لے کے جیتی تھی الیکشن، مطلب ان سے آدھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ سیٹ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان جیت رہے ہیں۔ اتنی بڑی اس وقت انقلابی تبدیلی آئی ہوئی ہے عوام کے اندر۔
تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے یہاں سے بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان کی عوام نے جو محنت کی ہے, جس طریقے سے, جس بہادری سے پاکستان کی عوام نے یہ مقابلہ کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے اس ملک کے اوپر رحمت نازل کرے گا, بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائے گا. اور اسی لیے میری تمام پاکستان کے عوام سے, خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے, میں تحریک انصاف کے جو ورکرز, لیڈرز جنہوں نے محنت کی, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے تمام حلقوں کے اندر, وہ صرف اس حلقے کے لوگ نہیں تھے, ہماری پوری ٹیمیں, ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, ٹکٹ ہولڈر, تنظیمیں, سب نے ماشاءاللہ بے تحاشا محنت کی ہے. آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور عمران خان صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں ساری قوم کے لیے. خان صاحب نے کہا ہے کہ کل سب جو ہے وہ تشکر کی دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم کو کامیابی دلائی ہے, سرخرو کیا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو. اور یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو, خاص طور پہ وہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ ملک کی بہتری کے لیے حکمت والے فیصلے کرنے کی توفیق ادا کرائے. پاکستان زندہ باد. آج انتخابات میں ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ عوام اس وقت کھڑی ہے, تو اس صورتحال میں انتخابات میں حصہ لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا یہ قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کرنا نہیں ہے؟ دوسرے سوال میں یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب الزامات لگاتے رہے خلائی مخلوقوں پر, ایکس اینڈ وائی پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات آپ کو دے کر, یعنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو جیت دے کر جو عام انتخابات آئیں گے ان کے سے ان پر تو نہیں ہے؟ اچھا, پہلی بات تو اگر یہ کسی نے دیے ہیں تحریک انصاف کو یہ انتخابات, تو وہ پاکستان کی عوام نے دیے میرے بھائی. اور جولائی کی 17 کو بھی پاکستان کی عوام نے دیے تھے, وہ سیٹیں تحریک انصاف کو دی تھیں. جہاں تک آپ کے پیسے کا ضیاع کا تعلق ہے, میں تو 100% سے اتفاق کرتا ہوں. یہ الیکشن کمیشن اور یہ حکومت جو ہے کروا کے رہی ہے, عوام کا ٹائم بھی برباد کرا رہی ہے, پیسہ بھی برباد کرا رہی ہے. جنرل الیکشن کے پر جائیں, اس الیکشن کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. جب قوم جو ہے ایک ایسے آدمی کو ووٹ دے کے کامیاب کر رہی ہو جس کو ان کو پتہ ہے اسمبلی میں نہیں جانا, تو قوم نے تو فیصلہ سنا دیا کہ اس اسمبلیوں کی حقیقت کو ہی نہیں وہ مانتے. تو بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس الیکشن کی جو جیت ہے وہ جنرل الیکشن کی راہ کو ہموار کرے گی. بالکل کرے گی. دیکھیں اس وقت ایک بڑے اینکر ہیں, بڑے تجزیہ نگار ہیں, آج صبح مجھ سے وہ بات کر رہے تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا, تجزیہ یہ تھا کہ آج شام کو جو رزلٹ آئے گا وہ عکاسی کرے گا کہ اگلے جنرل الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج 2/3 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب عمران خان جو ہیں وہ 2/3 سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں اگلے جنرل الیکشن کے اندر. لیکن یہ صرف یہ ضرور ہوا کہ ہم 2/3 سیٹیں نہیں جیت سکے, ہم 3/4 سیٹیں جیت گئے. لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب کافی عرصے سے ان کے لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے اب ضمنی انتخاب بھی ہو گئے, نتائج بھی تقریباً آ چکے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے لانگ مارچ سے متعلق؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لانگ مارچ کا, اس کی زیادہ ٹائم رہ نہیں گیا ہے. یہ اگر الیکشن نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے شاید وہ پہلے اناؤنس ہی کر چکے ہوتے, لیکن میرے خیال میں آج رات کے بعد ایک موقع اور دینا چاہیے اگلے 2 دن کے اندر, جس کے اندر لوگوں کو یہ موقع ملے, جیسے میں نے کہا فیصلہ سازوں کو, کہ ابھی بھی اپنی غلطی کو سمجھیں اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کے جائیں. نوید اکبر آج نیوز سے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد وقت آ نہیں گیا کہ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کرنا جلد از جلد اس کا اعلان کر کے وہ مارچ کریں تاکہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے اور الیکشن کے لیے مجبور کر سکے, ورنہ تو یہی چلتا رہے گا. 6 حلقے ہیں, 6 حلقوں میں اب دوبارہ جو عمران خان جیتے ہیں دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا کیونکہ وہ حلف نہیں لیں گے, اور حلف نہیں لیں گے سیٹ خالی نہیں کریں گے, چلتا رہے گا, آگے اگست آ جائے گا, اگلا سال آ جائے گا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں آپ کا سوال, آپ ہی کے سوال کو میں تھوڑا سا مختلف اگر طریقے سے کہوں کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ قوم جو فیصلہ بار بار سنا رہی ہے اس کو فیصلہ کرنے والے بھی سمجھیں,
اور اس کی ضرورت نہ پڑے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو آ کے وہ دارالحکومت پہ پہنچے یہاں پر, اور وہ بیچارے ہزاروں سیکیورٹی کے اہلکار جن میں سے 70% تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں, جس میں سے 70% عمران خان کے چاہنے والے ہیں, ان کو عوام کے سامنے آپ کیوں کھڑا کرانا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی پاکستان کی عوام کو آپ راستہ اور نہیں چھوڑیں گے تو پھر میرے بھائی اسی طرف جائیں گے معاملات. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ یوم تشکر کے بعد اگلے روز آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا فوری طور پہ اسٹریٹجی بنانا شروع کر دیں گے؟ جیسے پنڈی میں آج آپ نے 2 لاکھ کا ٹارگٹ دیا پنڈی کی قیادت کو, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ملتان میں کیا ہوا؟ دیکھیں اسٹریٹجی پہ تو کام آج بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہماری اسٹریٹجی کے اوپر کام ہو رہا تھا. اس الیکشن والے دن بھی ہم صبح کے انتظامات وغیرہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ اسٹیبل ہو گیا تو اس کے بعد ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی, تو انتظامات ہمارے چل رہے ہیں. اسٹریٹجی لانگ مارچ کی بات کرو میرے بھائی, میں لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں, اس کی تیاری ساتھ ساتھ جاری ہے. امید ہماری آج بھی یہی ہے کہ یہ لوگ عوام کو اس مشکل میں ڈالے بغیر فیصلہ کر لیں گے, لیکن اس کی تیاری بھرپور جاری ہے. ملتان کے حوالے سے ملتان کی جو سیٹ آ رہے ہیں, کیا لگتا ہے عمران خان صاحب موروثیت کی سیاست پر بات کرتے ہیں, تو کیا یہی وجہ ہے کہ موروثیت کی سیاست کی وجہ سے جو مہربان قریشی کو ٹکٹ ملا ہے شاہ محمود قریشی کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ کیا یہی نتیجہ ہے اس کا؟ دیکھیں ملتان کا نتیجہ جو ہے ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے اس کا تجزیہ کیا جائے گا, اور اس تجزیے کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا محرکات بنے جس کی وجہ سے اس دن جہاں پہ باقی ہمارے اتنے اچھے رزلٹس آ رہے تھے یہاں پہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں آ سکا. لیکن ایک چیز کا جو مجھے پتا ہے, جو وہاں سے پہلے خبریں آ رہی تھی, ایک آدھ سیٹ اور پہ بھی وہ ہو رہا تھا, لیکن ملتان سے تو خاص خبریں آ رہی تھی. پیسہ الحمدللہ انہوں نے بہایا, انہوں نے ووٹ خریدے بے تحاشا ہیں پیپلز پارٹی والوں نے. عوام نے آپ کو منتخب کر کے آپ کو فیصلہ ساز بنا دیا ہے, تو پی ٹی آئی جو غیر جمہوری فیصلہ ساز ہے ان کا کردار ختم کرنے کے حوالے سے کیا کرے گی؟ سر پی ٹی آئی تو میرے بھائی, اگر پی ٹی آئی جو ہے اس سیاست میں یقین رکھتی ہوتی تو کیا پتا 2002 میں وزیر اعظم عمران خان بن چکا ہوتا. تو پی ٹی آئی تو 2 ہی طاقتوں کے اوپر پوری سیاست کرتی ہے, یا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور یا پاکستان کی عوام پر بھروسہ ہے. ہم نے تو وہ سیاست کرنی ہے. میں وہی تو بول رہا ہوں نا, دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, تو جب آپ کی پوری سیاست ہی عوام کی طاقت کے اوپر مبنی ہے تو کس قسم کا آپ نظام چاہیں گے؟ ہمارے چلے ہم سوچ دیں کہ آپ تحریک انصاف والے جو ہے نا وہ ملک کا نہیں سوچ رہے, وہ اپنا سوچ رہے ہیں. اگر میں اپنا بھی سوچ رہا ہوں, اگر میں تحریک انصاف کا بھی سوچ رہا ہوں, تو میری یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہو اس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہو, کیونکہ وہ سیاست مجھے سوٹ کرتی ہے. آخری سوال آپ کر لیں. سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فیصلہ سازوں کے پاس 2 آپشن ہیں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں. آپ کو پنجاب میں پہلے بھاری اکثریت ملی, ابھی پھر عوام نے آپ کو بھاری اکثریت جتوایا. کیا آپ کی اب بھی نظریں فیصلہ سازوں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب عوام کے فیصلے جو آپ کے حق میں آ گئے سر, یہ اکثریت میں آپ خود فیصلہ کریں؟ کب تک فیصلہ سازوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا بھیا کہ انہوں نے فیصلہ تو ابھی ان کے کورٹ میں ہے نا اس وقت. تو ابھی تک تو میاں شہباز شریف کو فون کال کر دینی چاہیے تھی لندن کہ میاں صاحب, میرے خیال میں وہ میاں صاحب ہی کہتے ہیں ان کو, کہ میاں صاحب یہ گل تو نہیں چل رہی تو ہوں مینو جان دو. تو ہاں تو ان کے دل سے آواز نکلے گی کہ میری باری جان دو, نیازی نو آن دو, تو شاید آج رات کو فون کال کر دیں. مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آپ بڑھ رہے, وجہ کیا ہے؟ میں مذاکرات کے لیے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے؟ ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں پاکستان کے بحران کا حل ایک نیا مینڈیٹ ہے, نیا مینڈیٹ جو ایک نئے الیکشن کے ذریعے آئے گا, اور اس نئے الیکشن کے لیے اعلان کرے حکومت کے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس الیکشن کے لیے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے تیار. میں دوسری بات بولتا ہوں جو میں 36 دفعہ بول چکا ہوں, یار آپ کے خیال میں یہ سیاسی بحران الیکشن کے علاوہ کسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے؟ تو آپ بتا دیں, ہم اس کی بات کر سکتے ہیں. یہ 4 مہینے سے پوچھ رہا ہوں, سوائے ایک سیکنڈ یار,
اگر آپ کی ساری کابینہ کی 6 مہینے کے اندر سیاسی سمجھ بوجھ صرف اتنی ہے کہ گولے کتنے خریدنے اور سندھ سے پلس کتنی منگوانی ہے، تو معذرت کے ساتھ کیا مذاکرات میں کرنے جاؤں کہ ڈرون سے گولے لگائیں گے یا بندوقوں سے چلائیں گے؟ آخری سوال آج کے نتائج کے بعد مریم نواز اور نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں ملک واپس آنے کا سوچیں گے؟ یار وہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی زندگی گزاریں، اور ہم میاں صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہر شخص کی ہم صحت یاب ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے تو اپنی کئی دور حکومت کے اندر کوئی ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پہ آپ اپنا علاج کرانے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان کی جس وقت زندگی اور موت کی جنگ چل رہی تھی، اور مجھے یاد ہے ڈاکٹرز ہمارے پاس کھڑے ہوئے تھے شوکت خانم کے اندر، اور وہ مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایئر ایمبولنس کا انتظام بھی کر لیا تھا، ایئر ایمبولنس لے کے آئیں گے، امریکہ لے کے جائیں گے، خان صاحب کا وہاں علاج کریں گے، تو خان صاحب نے کہا تھا میں شوکت خانم میں جہاں غریب ترین انسان کا علاج ہوتا ہے میں وہیں پہ علاج کراؤں گا۔ میاں صاحب آپ بھی آئیں، آپ کو میں اپنے فیصل سلطان صاحب سے سفارش کر دوں گا، آپ کا علاج بھی شوکت خانم میں کرا دیتے ہیں۔